بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ تمام ناظرین کو خیام وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی اور معاشی نظام بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ریاست مدینہ کا مثالی فلاحی ماڈل ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سیریز میں نئی ریاست کی تلاش سے لے کر ریاست مدینہ کے قیام اور تشکیل تک کا مکمل احاطہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم احاطہ کریں گے دور جاہلیت کا۔ ناظرین، بات کریں دور جاہلیت کی تو ظہور نبوت سے پہلے عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صحراؤں میں انسان نما جانور رہتے تھے۔ فساد اور خونریزی ان کی سرشت بن چکی تھی۔ قبائل کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہودی منظم طور پر عربوں کی قبائلی عصبیت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ یہودی اسلحہ بناتے تھے۔ عرب کے قبائل یہودیوں سے یہ اسلحہ خریدتے تھے۔ سرمایہ دار طبقہ ہر شعبے پر بالادست تھا۔ غریب عوام پیٹ پالنے کے لیے بھیڑ بکریاں چراتے، کھجور کھا کر اور دودھ پی کر گزارا کرتے۔ تجارت کے لیے کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو زندگی بھر سود ادا کرتے۔ غریب عوام خط افلاس سے نیچے زندگی گزارتے۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت پر قبیلے فخر کرتے۔ عورت کے وجود کو ننگ و ندامت کا باعث سمجھا جاتا۔ بیٹیوں کو رائے دینے کا حق نہیں تھا۔ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جاہل عرب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کیا جاتا۔ نادار اور غریب زوجہ اگر قرض ادا کرنے کے قابل نہ ہوتی تو اس کے شوہر کو قیدی بنا لیا جاتا۔ عرب زبان و بیان کے حوالے سے خود کو تمام دنیا سے بہتر اور اعلیٰ تصور کرتے تھے۔ دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ سرمایہ داروں کے عالی شان بازار عکاظ میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے۔ جس کا قصیدہ زبان و بیان کے حوالے سے بہتر ہوتا اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگ شاعر کی عظمت کا اندازہ کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی معروف و مقبول کتاب نہج البلاغہ میں عربوں کی حالت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے گروہ عرب، تم اس وقت بدترین امت تھے اور انتہائی متونی زمین میں زندگی گزارتے تھے۔ ایسی سنگلاخ زمین جس میں زہریلے سانپ ہوتے تھے۔ تم گندا پانی پیتے اور بد مزہ غذائیں کھاتے تھے۔ ایک دوسرے کا خون بہانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ رشتہ داروں سے دور رہتے تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے اور اعلانیہ گناہ کرتے تھے۔ عرب کے لوگ قریش تجارت پیشہ تھے۔ صنعت و حرفت میں پسماندہ تھے۔ البتہ یمن میں اون کاتنے، چادر اور کمبل بنانے کی صنعت موجود تھی۔ بعض جگہوں پر جنگی ہتھیار بنائے جاتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے قومی اخلاق، شجاعت، فیاضی، وعدہ پورا کرنا اور مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ شراب، جوئے، دختر کشی، مسلسل جھگڑے ان کی نمایاں کمزوریاں تھیں۔ عرب کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں قائم تھیں جن میں مکہ کو اہم حیثیت حاصل تھی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے مکے پر قبضہ کر کے شہری ریاست کی صورت میں قائم کیا تھا۔ مکے کی شہری ریاست کے نظم و نسق کے لیے مختلف عہدے اور منصب تشکیل دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلے ہجایا یعنی خانہ کعبہ کی دربانی کا عہدہ تھا۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام اور مالی بندوبست کرنے والے۔ لوا یعنی پرچم اور جنگی عہدہ۔ ندوہ یعنی کمیونٹی سینٹر جو کہ مشاورت کے لیے ہوتا تھا۔ قیادہ جنگ میں لشکر کی قیادت کرنے والے۔ اموال المحجر بتوں کے چڑھاوے اور نذرانے قبول کرنے والے۔ نذرانوں کا بندوبست رکھنے والے۔ حکومہ یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے والے۔ سفارہ یعنی سفارتکاری کا منصب۔ دار الندوہ قریش کا اہم مرکز تھا۔ تمام معاملات اسی مرکز میں طے پاتے تھے۔ دار الندوہ میں سیاسی، سماجی، عسکری، تجارتی، انتظامی، شادی بیاہ جیسے امور کے لیے مشاورت کی جاتی تھی۔ عرب جمہوری مزاج رکھتے تھے۔ قبیلے کا سردار مشاورت سے منتخب ہوتا
اور تمام امور بھی مشاورت سے طے پاتے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔